بارے میں، یہ آیت ہے نئی کسی سائنسی تحقیق کے بارے میں، یہ آیت ہے کسی نئی دریافت کے بارے میں، اور کبھی قرآن آج تک عاجز نہیں ہوا اس بات سے کہ وہ اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں گائیڈ کرے، کبھی عاجز نہیں ہوا اور نہ کبھی عاجز ہوگا۔ یہ تمام جو علماء ہیں قرآن کے تفاسیر وغیرہ کے، قرآن فہمی کے، ان کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ بظاہر اور بباطن بھی یقیناً قرآن کبھی عاجز نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ یہ ایک ریلیونٹ کتاب رہے گی مسلمانوں کی زندگیوں میں، اور اگر مسلمان اسے اپنی زندگی میں داخل کریں گے، اپنی زندگی میں جگہ دیں گے قرآن کو، تو جو ان میں انحطاط آ چکا ہے، جو تنزل آ چکا ہے، جو وہ تمدن کی ترقیوں سے نیچے کی طرف دھکیلے جا چکے ہیں دنیا بھر میں، تو وہ واپس اپنا ترقی کا مقام حاصل کریں گے، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے تمدن میں، ایران کی سویلائزیشن کے اندر آج کے دور میں وہ علم و ادب کے میدانوں میں باقی دنیا کا برابر کا مقابلہ کر رہا ہے اور ایک طرح کی ٹکر دے رہا ہے۔ علم و ادب کی دنیا میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں، نئی دریافتوں کی دنیا میں، نئی راہیں تلاش کرنے کی دنیا میں۔ بہرحال یہ قرآن کی جو اہمیت تھی یہ ہم نے کل تک بیان کی، اور آخر پر میں نے آپ کو تفسیر نمونہ میں سے ایک اقتباس سنایا تھا جو آیت اللہ ناصر المکارم شیرازی حفظ اللہ تعالی نے اپنے اس تفسیر میں لکھا تھا، وہ میں نے آپ کو سنایا تھا ایک پیراگراف کے طور پر کہ قرآن اپنی معرفی کس طرح کر رہا ہے۔ آج مسئلہ ہمارا یہ ہے، آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی، ایک آیت بیان کروں گا اور ایک حدیث بیان کروں گا۔ اللہ تعالی سورہ قمر میں قرآن شریف کی ایک آیت بیان فرما رہا ہے، ارشاد گرامی ہو رہا ہے، ایک ہی آیت ہے، لیکن وہ آیت تکرار کے ساتھ آئی ہے۔ تکرار کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ وہ بار بار آئی ہے۔ کتنی بار آئی ہے؟ 4 بار آئی ہے۔ ایک ہی صورت میں یہ آیت 4 بار آئی ہے سورہ قمر کے اندر، اور یہ آیت نمبر ہے 17، 23 یعنی 23، 32 اور 40، اور یہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ آیت میں پسند کروں گا لکھنا، کیونکہ یہ بہت اہم آیت ہے ہمارے آج کے درس کے بارے میں، یہ ایک کی آیت ہے، اس لیے اس کو میں لکھنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ آپ بھی لکھیں گے اگر چاہے، اگر خالی آپ ریفرنس ہی رکھیں گے یعنی حوالہ ہی رکھیں گے وہ بھی کافی ہے، لیکن اگر آیت بھی لکھیں تو بہتر ہے، لیکن آیت لکھنے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، کیونکہ بعد میں ایسا ہوتا ہے جو لکھی ہوئی ہوتی ہے قرآن کی آیت اس کا احترام ہم نہیں کر پاتے ہیں، اور اس طرح سے ہم گناہوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بہتر ہے نہ لکھا جائے، اور اگر لکھا جائے تو اس کا بہت احترام کرنا چاہیے، بعد میں کہیں اس کی بے احترامی نہ ہو جائے۔ تو اگر نظر میں رہے کافی ہے، یہاں لکھی بھی جائے گی اور بعد میں یہاں ہم اس کو رب آف کریں گے۔ وَلَقَدْ یسرنا، زبر وغیرہ حرکات میں نہیں ڈالوں گا، آپ کو عادت رہنی چاہیے کہ کہاں کون سی حرکت ہے، تو آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، من ہے اصل میں، لیکن نون کا ادغام ہو جاتا ہے میم کے ساتھ، من مدکر۔ یہ آیت ہے قرآن کی، اور اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب ہے وَلَقَدْ، اور لقد، بے شک، یسرنا، ہم نے آسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسان بنا دیا۔ کیا بنا دیا آسان؟ القرآن، قرآن کو،
قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا. کس چیز کے لیے؟ للذکر. اس کے معنی دو معنی عام طور پر آتے ہیں قرآن میں اس لفظ کے، دونوں کو میں بیان کروں گا. للذکر، ذکر کے لیے، اس کے معنی میں تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا. اس کے لیے آسان کر دیا ہم نے قرآن کو. پس حال کیا من مدکر، کوئی ہے جو اس ذکر کو پکڑ لے. اب ذکر کا ہوتا ہے، ذکر کے دو معنی ہیں. ایک معنی ذکر کا ہے یاد کرنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ معنی یوں بنیں گے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یاد کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا. یعنی اگر کوئی چاہے قاری بننا، یاد کرے قرآن کو، تو یہ ہم نے آسان بنا دیا ہے. اس میں اللہ نے آسانی پیدا کر دی ہے تاکہ یاد کرنے والا قاری قرآن کو یاد کرے، حفظ کرے. یعنی حافظوں کے لیے یہ آیت ہے اس لحاظ سے اگر ذکر کا یہ معنی لیا جائے. فحال من مدکر، پس کیا ہے کوئی یاد کرنے والا، کیا ہے کوئی جو قرآن کو یاد کرے، حفظ کرے. تو جب یہ 4 بار آئی ہے ایک ہی صورت میں یہ آیت، اس کا مطلب ہے یہ بہت عام ہے. تو اس لحاظ سے اگر حفظ قرآن کرنا ہے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ ایک معنی ہے ذکر کے. ذکر ہم عام طور پر ذکر پڑھتے وہ صحیح نہیں ہے، ذکر. اور ذکر کے دوسرے معنی ہیں جو زیادہ ایپٹ ہیں، زیادہ اپروپریٹ. لگتا ہے کہ یہ اصح ہے، اصح مطلب زیادہ صحیح ہے. اور اس ذکر کا مطلب ہے نصیحت پکڑنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، بے شک ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. یعنی قرآن نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے. تو اگر کوئی نصیحت پکڑنا چاہے، نصیحت لینا چاہیے، تو اس کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان بنا دیا. آدمی ایک دم سے نصیحت پکڑ سکتا ہے، لیکن کاش فحال من مدکر، کیا ہے کوئی جو نصیحت پکڑ لے. اگر دنیا میں نصیحت پکڑنی ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی وسیلہ ہے، بہترین وسیلہ وہ ہے، اور وہ ہے قرآن. کہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن کو پڑھتے رہیں، قرآن کو سمجھتے رہیں، تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں. تو نصیحت پکڑنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ جل وعلا کی طرف سے. اب اس کے بارے میں ایک حدیث شریف، اور وہ ہے قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام. امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا تعلموا العربیہ. قرآن چونکہ عربی میں ہے تو اس لیے انہوں نے فرمایا ہے کہ تعلموا العربیہ. تعلموا، کیا یہ وہاں سے دکھائی دے رہا ہے، یہ لکھائی کہ نہیں؟ یہ دکھ رہا ہے لال، پھر میں یہی اپنا یوز کرتا ہوں. تعلموا العربیۃ، عربیت، عربی سیکھ لو، عربی پڑھو. تعلموا، لرن عربک. امام جعفر صادق کا ہمارے لیے فرمان ہے لرن عربک، عربک سیکھو، عربی پڑھو. کیوں؟ فإنہا، کیونکہ وہ ہے، یعنی عربی زبان جو ہے وہ ہے. انہا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اور ممکن ہے آپ کو تھوڑا سا تو یوں بھی لکھ سکتے ہیں. فإنہا کلام اللہ ہے، کلام اللہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. الذی یکلم بہ خلقہ. عربی سیکھ لو. تعلموا العربیہ، کیوں؟ فإنہا، وجہ دی گئی ہے، سبب کیا ہے، کیوں؟ فإنہا، کیونکہ وہ یعنی عربی کلام اللہ ہے، خدا کا کلام ہے.
الذی جس کے ذریعے سے یعنی کلام کے ذریعے سے عربی کے ذریعے سے یکلم اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے بھی اس کے ذریعے سے خلقہ اپنی مخلوق کے ساتھ اپنی خلقت کے ساتھ. اس یکلم کے دو معنی نکل سکتے ہیں. یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع کا مطلب ہوتا ہے اس کے دو معنی ہیں پریزنٹ ٹینس بھی اور فیوچر ٹینس بھی. فارسی میں اور عربی میں پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے فیوچر ٹینس ہوتا ہے دونوں کو ملا کے ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور ان کے دونوں معنی نکلتے ہیں اور اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. اور جو پاسٹ ٹینس ہے وہ الگ آتا ہے. پہلے پاسٹ ٹینس آتا ہے اس کے بعد ہمارے یہاں پڑھنے کے دوران یہی فعل مضارع آئے گا اور اس کا مطلب ہوگا کوئی بھی فعل جو انجام پائے یا مستقبل میں یا آج پا رہا ہو انجام اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا پھر؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کلام کر رہا ہے آج کر رہا ہے اپنی خلق کے ساتھ اپنی مخلوق کے ساتھ ہمارے ساتھ. کس کے ذریعے سے؟ عربی کے ذریعے سے کلام اللہ کے ذریعے سے یعنی قرآن کے ذریعے سے کلام کر رہا ہے. قرآن کلام اللہ ہے. جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن پڑھتے پڑھتے ہمارے ساتھ کون بات کر رہا ہے؟ جس کا کلام ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے ہمارے ساتھ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کلام کرتے رہتے ہیں اپنے اللہ کے ساتھ نماز کے دوران. وہ کلام کیا کرتے رہتے ہیں؟ قرآن آدھا اس کا کلام ہوتا ہے اور اس میں بیچ بیچ میں ہماری طرف سے بھی دعائیہ کلمات ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم وغیرہ وغیرہ. گویا ہمارا بھی کلام ہوتا ہے اللہ کا بھی کلام ہوتا ہے تو آپسی گفتگو ہوتی ہے. کس کے اندر؟ نماز کے اندر. تو اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے ساتھ کلام کر رہا ہے اور چونکہ کلام کر رہا ہے اس لیے تعلم العربیہ عربی سیکھ لو. یہ ایک معنی ہو سکتے ہیں. اور دوسرے معنی ہو سکتے ہیں فیوچر ٹینس کے مستقبل میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اس سے ہی لے کے روز محشر تک اور پھر روز محشر بھی جب اللہ آپ سے کلام کرے گا یا اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کلام کروائے گا تو وہ کلام بھی عربی کے ذریعے سے ہوگا. اس لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تعلم العربیہ عربی سیکھ لو. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے اس کا جو امر ہوتا ہے جو حکم ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے حرام ہوتا ہے مستحب ہوتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے. چار میں سے کون سا حکم ہوتا ہے وہ جو امام کرے؟ بتائیے نا. وہ چار احکام میں سے کون سے حکم میں آئے گا؟ واجب میں آئے گا حرام میں آئے گا مستحب میں آئے گا یا مکروہ میں آئے گا؟ امام جب کوئی حکم کرے وہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. اس کا مطلب ہے امام صادق علیہ السلام کا یہ قول جو ہے یہ ہمارے لیے ایسا حکم ہے جو کہ واجب ہے. اب آپ اپنے اوپر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ بالغ ہونے کے بعد کتنے سال آپ کی زندگی کے گزر گئے اور اتنے سال گزر گئے کہ واجب امر ہم سے بجا نہیں لایا جا رہا ہے. تو ہم کیا گناہ گار نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا کتنا مشکل ہے. اب یہ الگ چیز ہے کہ کس طرح کا واجب ہے. اگر ہم کہیں گے کس طرح کا واجب ہے ممکن ہے اس سے ہمارے کچھ بچنے کی صورت نکل آئے لیکن یہ واجب کا واجب رہے گا اس میں شک نہیں ہے. تو بہرحال یہ قرآن کے سمجھنے کے لیے عربی جاننے کی اتنی ساری اہمیت اور ضرورت تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ضروری ہے اور قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے تو عربی کیوں ہمیں سخت زبان لگتی ہے مشکل زبان کیوں لگتی ہے؟ آپ کسی سے بھی بات کیجئے ہر کوئی کہے گا اوہ عربی بہت مشکل زبان ہے جی یہ آسان زبان نہیں ہے. کشمیری سیکھنا بہت آسان ہے انگریزی سیکھنا بہت آسان ہے کیونکہ ابتدا سے ہی ہم اپنے بچوں کو سکول چھوڑتے ہیں اور وہاں سے وہ انگریزی ٹٹر پٹر کرتے رہتے ہیں اور ہم ممکن ہے اگر ان پڑھ بھی ہوں تب بھی ایک آدھ لفظ سیکھتے رہتے ہیں.
اردو ہمارے پاس میں بولی جاتی ہے چاروں طرف تو ہم ایک دم سے اردو زبان سیکھ لیتے ہیں، لیکن عربی کی طرف ہم جو ہی جاتے ہیں، چاہے نماز پڑھتے پڑھتے ہمارے اندر خود بخود خیال آئے الہام کے طور پر کہ عربی مجھے سمجھ آتی اچھا تھا، اور جو ہی یہ خیال آتا ہے تو ہمارے اندر ساتھ میں یہ خیال آتا ہے توبہ توبہ، یہ بہت مشکل ہے، یہ زبان بہت مشکل ہے، کیسے سیکھ لوں، کیسے پڑھ لوں؟ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عربی پڑھنا مشکل نہیں ہے، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اب مشکل کیوں لگ رہی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ تاریخ کا ایک قاعدہ ہے، ہسٹری کا ایک قاعدہ ہے، ایک رول ہے، اور وہ رول کیا ہے؟ وہ رول یہ ہے کہ جو قوم لوگوں پر حاکم ہوگی، یاد رکھیے اچھی طرح، جو قوم لوگوں پر حاکم ہوگی اس قوم کی جو زبان ہوگی وہ زبان رائج ہو جاتی، رائج جو ہی ہو جاتی ہے تو تمام جو محکوم قومیں ہوتی ہیں اس قوم کے نیچے، اس کے ماتحت، تو وہ قومیں مختلف ضرورتوں کے لیے ایک دم سے اس قوم کی زبان سیکھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل انگریزی کا چلن ہے، کیونکہ بہت زمانے تک دنیا بھر میں انگریزوں کا راج رہا، انگریز دان لوگوں کا راج رہا، لیکن آپ کو میں یاد دلا دوں کہ جب سے اسلام کا ظہور ہوا اور پھر وہ دنیا پر حاکم ہو گیا، جتنی دیر تک وہ حاکم رہا، تقریباً 500 سال، اتنی دیر تک تمام دنیا پر عربی کا راج رہا، اور اس دوران تمام لوگ عربی جانتے تھے، عربی استعمال کرتے تھے، عربی بالکل ان کا رواج تھا، ان کے اندر چلن تھا۔ اور اس سلسلے میں ایسا بھی تھا کہ اگر آپ آج بھی انگریزی کو تھوڑا سا کھنگالیں، کھنگالے کا مطلب ہے اس کے بیچ میں آپ دیکھ لیں، آپ آج بھی عربی کے بہت سارے لفظ اس میں دیکھ لیں گے۔ مثال کے طور پر جبرالٹر، آپ دیکھتے ہیں نا، ایک جگہ ہے جبرالٹر، میڈیٹرینین کے بعد، جبرالٹر کے ذریعے سے اندر بحیرہ روم کے اندر آ جاتے ہیں، اور وہ تنگ جگہ جو ہے اس کو جبرالٹر کہتے ہیں، اور جبرالٹر جو ہے وہ بگڑی شکل ہے جبل الطارق کی، کیوں؟ طارق مسلمان کمانڈر ایک اسی جگہ یورپ کے اندر اس نے پاؤں رکھے تھے اور پھر یورپ کو فتح کیا تھا۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پھر جب مسلمانوں کا انحطاط شروع ہوگا اور مسلمان تنزل کی طرف چلتے گئے، تب بھی ابو علی سینا کی کتاب جو ہے طب کے اندر، وہ اسپین کی یونیورسٹیوں میں 500 سال تک اس کے بعد پڑھائی جاتی تھی سلیبس کے اندر۔ جابر بن حیان کو انگریزی میں آج بھی لکھا جاتا ہے گیبر، ہم سمجھتے شاید یہ کوئی انگریزی نام ہے، یا اصل میں جابر کا نام تھا اور اس کو بدل کے گیبر بنا دیا۔ ابن رشد کا نام بدل کے رکھ دیا ایبروز۔ اس طرح سے نام بدل گیا، خود بخود نہیں بدلائے انہوں نے، ہم کہیں گے آمدن بدلائے، نہیں، یہ زبان جب دوسری زبان میں منتقل ہوتی ہے تو اس میں چینج آتی ہے تاکہ وہ اس نئی زبان کے مزاج کے موافق بن جائے۔ تو لیکن یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ایک زمانہ تھا جب عربی کا راج تھا، اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس لیے مشکل لگ رہی ہے کیونکہ یہ آج کسی حاکم قوم کی زبان نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ تاریخ کا قاعدہ یہ ہے کہ لسان و قوم حاکمن، جو قوم حاکم ہو اس کی زبان جو ہے حاکم و علی الناس، وہ حاکم بن جاتی ہے وہ زبان لوگوں کے اوپر۔ تو اسی لیے ہم کو عربی مشکل لگ رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کورس کے بعد جب آپ اس کورس سے نکل لیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ عربی مشکل نہیں ہے، ہم اس سے دور رہے ہیں، اس کی طرح بالکل ہم پوری تندی کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، اس لیے ہمیں مشکل محسوس ہو رہی ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس جو درس ہے، اس درس کا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ بحث کو آگے لے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔